اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ یعنی اس کا تفسیری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے، مصیبت پیش آئے، تو تم اس وقت پھر مدد حاصل کرنا چاہو تو فرمایا کہ نماز سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہو اور صبر سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو پھر نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تم جب مشکل آئے تو اپنے رب سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں نماز اور صبر کا کہا گیا، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدد اللہ ہی فرماتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو مدد کرنے کی توفیق اور طاقت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق اور طاقت کے بغیر کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ لوگ اللہ کی مدد کو مانتے ہیں، لیکن اللہ جنہیں طاقت اور توفیق دے ان کی مدد اور طاقت کو نہیں مانتے، یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ تو اس واسطے اس غلطی کو درست کیا جائے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتا ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر یہاں سے آگے چلیے۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم نماز سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہو اور صبر سے بھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آدمی نماز اور صبر سے مدد مانگ سکتا ہے تو اس کا مطلب کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو رب نے اس قابل بنایا ہے کہ بندہ ان سے مدد حاصل کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، اب یہاں پر نماز اور صبر کا کیوں کہا گیا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ یہ جو نماز ہوتی ہے نا، جب بندہ کسی بھی مصیبت میں ہو اور نماز کی طرف آ جائے تو چونکہ اس کی لو اپنے رب سے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے وہ سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ بے صبری کرے تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے یہ کہ میں تماشا بناؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد یہ تماشے والا ڈرامہ ختم ہو جائے گا، اور اگر میں صبر کروں گا اور اپنی ہر بات اللہ کی رضا پہ چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ خزانہ عطا کرے گا جس کا مجھے بھی اندازہ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی اور مصیبت آئے تو اس وقت نماز کی طرف بھی رجوع کیا جائے اور صبر کا دامن بھی ضرور تھاما جائے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ یہ خبر سنتے ہی جلدی سے وضو کیا اور نماز نفل کی نیت فرما لی۔ آپ نے نماز پڑھی تسلی اور اطمینان کے ساتھ، اور بعد میں آپ نے سلام پھیرا تو لوگ پوچھنے لگے حضرت ہم نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی اور بڑے دکھ اور غم والی خبر تھی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرتے آپ نے نماز شروع کر دی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور مشکل اور پریشانی آ جائے تو پھر نماز سے مدد حاصل کرنا۔ اب جب تم نے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، مشکل تو بہت تھی، پریشانی تو بہت تھی، یہ تو بڑا ایک غمناک واقعہ تھا میرے لیے، تو میں نے چاہا کہ اس پر کیسے میں قابو پا سکتا ہوں، تو قرآن کی آیت پر عمل کر کے میں نے نماز شروع کر دی تاکہ یہ ساری مشکلات میں سے میں نماز پڑھ کے مدد حاصل کر سکوں۔
یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا. یہاں سے یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ جن کا بیٹا فوت ہو جائے وہ خبر سنتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ مشکل میں کمی آ جائے, وہ جو پریشانی و مصیبت ہے اس دکھ میں کمی آ جائے. ہمارے یہاں عمومی طور پر جس دن فوت کی ہو جائے گھر کے اکثر احباب نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے قبرستان چلے جاتے ہیں لیکن فرض پڑھنے کے لیے ساتھ والے گھر سے نکل کر مسجد میں بھی نہیں آ سکتے. سارا بس جی میں مصروف رہا ہوں, آج فوت کی ہو گئی تھی, ٹائم ہی نہیں لگ گیا, آج جی تے لگنا چاہیے سی. آواز کمزوروں والی آپ سبھی حضرات کی. تو آج تو زیادہ ضرورت تھی کہ ہم نماز پڑھتے, ہمیں صبر بھی مل جاتا, ثواب بھی مل جاتا اور مرنے والے کا بھی فائدہ ہو جاتا. لیکن اسی دن ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس وقت بندہ نماز سے بھی مدد حاصل کر سکتا ہے. اور یہ جو نماز ہے نا یہ بڑے بڑے موقعوں پر مدد کرتی ہے. ہمارے عزیز ہیں, انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا, کہہ رہے کہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا, یہ سائیکل تھا ان کے پاس, وہ سائیکل کی بات بتا رہے تھے. تو کہہ رہے راستے میں میرا سائیکل پنچر ہو گیا ایک جگہ پہ. تو ابھی بھی وہ زندہ ہیں میرے عزیز جنہوں نے مجھے یہ بات سنائی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میں ایسی جگہ پہ تھا کہ قریب قریب مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی دکان ہوگی کہ جو میرے سائیکل کے اس مطلب ٹیوب کو پنچر لگا دے گا اور میرا کام ہو جائے گا. اب گرمی بھی بڑی تھی اور ظہر کا وقت تھا, آپ کو پتہ ہے ظہر کے وقت کتنی گرمی ہوتی ہے. تو کہنے لگے میں نے اب دیکھا کہ اب کیا کروں, قریب ایک نلکا تھا, سائیکل کو وہیں کھڑا کیا وضو کر کے, تو میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. میں کہا نماز پڑھنے اب بعد ویکھی جائے گی. اب یہ بات سنیے گا, وہ کہتے ہیں میں جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا نا تو ایک موٹر سائیکل والا آیا, تو اس نے کہا آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا بھی یہ میرا سائیکل پنچر ہو گیا ہے. کہہ رہے اس نے نا پیچھے سے ایک چھوٹا سا تھیلا باندھا ہوا تھا وہ کھولا, اس کے اندر پنچر لگانے والا سارا سامان تھا. اس نے خود میرے سائیکل کو پنچر لگایا اور کہتا جا. تو میں نے اسے پوچھا بھی تو کدھر؟ کہتا میں بھی اکثر سفر کرتا رہتا ہوں تو یہ سامان میرے پاس ہے, تو میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا, اب جب کبھی ایسا ہو تو میں پنچر لگا دیتا ہوں. تو وہ اسے کہنے لگا بیٹا یہ گال تیری ٹھیک ہے پر مینوں جڑی برکت ملی ہے نماز دی وجہ تو ملی ہے. تو بسا اوقات اتنا فائدہ ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے, بندہ اپنی مشکل اور پریشانی میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ سارا کام ہو جاتا ہے. چند دن پہلے کی بات ہے, میرے ایک اور دوست ہیں اور وہ عالم دین ہیں, مفتی ہیں. ان کا ایک کام تھا ایک حکومتی ادارے کے اندر, غالباً عدالتوں میں کوئی کام تھا. تو وہ صبح سے لے کر 1 بجے تک بیٹھے رہے, ان کا کام نہیں ہوا. تو انہوں نے فون کیا کہ یار ایسے ایسے کام نہیں ہو رہا, کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا اچھا یار تو نماز پڑھ پھر ویکھنے کی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے گیا, واپس آیا تو میں نے آواز پہ گئی تو اسے ویلے میرا کام ہو گیا جناب. تو مجھے کہتا پتہ نہیں یہ نماز کا ہی انتظار ہو رہا تھا. تو مطلب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو نماز ہے نا, نماز کوئی بھی مشکل پریشانی ہو آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں نا یار, آپ کو اس کی برکات میسر آئیں گی. یہ جتنے ہمارے حضرات اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے عمومی طور پہ ہمیں کہتے ہیں کہ دعا کر دے پرچے ہونا لینے تو سب پاس ہو جائیے ہیں, امتحانات ایگزام آنے والے. تو میری ان کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا نمازیں شروع کر دیا کریں. آواز بہوں مٹھی ہے تھوڑی جی اچیری کرو یار. تو نماز شروع کر دیا کریں. یہ جو کاروبار ہوتا ہے نا, آج ہی کاروبار مزہ نہیں آ رہا بیٹھ گیا ہے, تو میں نے کہا آپ ہر وقت دکان پہ نہ بیٹھے رہا کریں, کسی وقت اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیا کریں. تو تھوڑا سا اپنے ملازم کو بھی ٹائم دے, نماز کی اپنی برکات ہوتی ہیں. تو جب بندہ پریشانی اور مشکل میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی طرف رجوع کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں کوئی نہ کوئی سبب ضرور لگا دیتا ہے. اور اسی طرح جب مشکل اور پریشانی میں آئے تو پھر صبر بھی کرے. ویسے ایک میں بات بتاؤں, نماز پڑھنا آسان ہے, صبر کرنا مشکل ہے. صبر بہت مشکل ہے, یقین فرمائیں. اور یہ یاد رکھ لیں, بزرگ فرماتے ہیں یہ صبر جو ہے نا یہ وہ سواری ہے, اگر بندہ اس پر سوار ہو جائے تو راستے کی کوئی رکاوٹ پھر روک نہیں سکتی ہے. یہ صبر وہ سواری ہے, لیکن ہے بہت مشکل. کئی مرتبہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں, حالانکہ وہ صبر نہیں کر رہا ہوتا, لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں. اب صبر کرنا اگر سیکھنا ہے تو کس سے سیکھے؟ میں نے کہا کربلا کے سید سے سیکھو صبر کیسے کیا جاتا ہے. صبر آپ نے کیا ہے,
اور ایسا صبر کیا اپنے ساتھ والوں کو بھی، اپنے ساتھ جتنی عورتیں تھیں ان کو بھی، اور جتنے آپ کے غلام و خادم تھے ان سب کو بتایا کہ بے صبری کا کوئی جملہ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، کوئی شکوہ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں کہ جب بندہ کوئی شکوہ کر بیٹھتا ہے نا تو وہ صبر کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو پھر وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، غالباً اقبال نے ہی کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو پھر اس کے سپرد معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صبر ہے نا ویسے ہے بہت مشکل، لیکن جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا آئیے ذرا اس پر بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ ہے سب حضرات کی، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں دوستان عزیز، یہ جو صبر ہے نا اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ڈیولپ کر دیا جائے، سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، اور ہر بندہ اپنی زندگی میں اپلائی کرے، گھر کی دہلیز سے لے کر ہمارے اعلیٰ اداروں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر صبر میں آ جائیں۔ ہمارے یہاں صبر نہیں ہے، ہمارے یہاں یقین فرمائیں بسا اوقات روڈ پر چلنے والا سائیکل پہ بھی ہو تو صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، بانو اینا راہ لبے صحیح، اس نے بیچ میں داخل ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں، اور پھر گاڑی والا تو گاڑی میں ہے نا، اس کے تو کیا کہنے، اس کے تو سامنے سے کوئی موٹر سائیکل والا گزر جائے کہیں تو دو انجن لوائے اور میرے گٹ ٹپدا پہ ہے، ایسا اس کو اندھیر چڑھ جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ بسا اوقات اگلے بندے کی غلطی بھی ہوتی ہے، اور عمومی طور پر یہ جو رکشے والے حضرات ہیں اگر کوئی بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ حضرات تو ماشاءاللہ دیکھتے ہی اس وقت ہے جب کراس کر جاتے ہیں، ہاں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں یار معافی دے دیو۔ میں کہا معافی کیڑی گال دی، غلطی اتنی بڑی کر رہے ہو، اتنی جانیں تمہارے ساتھ بیٹھی ہیں ان کو ضائع تو نہ کرو۔ بہرحال صبر جو ہے نا بہت کم ہے، اب اشارہ بند ہوتا ہے پھر بھگا کے نکل جاتے ہیں جناب، کیا بھائی ٹائم کوئی نہیں۔ وہ ایک انگریز کہتا ہے کہ میں پاکستان میں جب گیا نا کہ دیکھوں یار یہ بندے کرتے کیا ہیں، یہ سنی ہوئی بات ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے بڑی فکر والی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ یہ پھاٹک بند تھا، پھاٹک ساری دنیا کھڑی ہے، اور ان کا اصول ہے جب پھاٹک بند ہے کھڑے ہیں، ہمارے یہاں ایک لائن نہیں لگاتے، ترے لائناں لا لیندے نے، یعنی پھاٹک بندتے اتنا رش نہیں ہوتا جتنا کھلنتے ہوتا ہے۔ صبر نہیں ہے نا، اگے نکلنا ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، ایک دوے تو اگے آئی جانا۔ تو وہ کہتا میں نے دیکھا یہ دنیا کھڑی، ایک بندہ آیا اس نے سائیکل اپنے سر پہ اٹھا لیا، موڑیاں تے چوک لیا، تو انہیں جناب پٹڑی کراس کی تھی اگے سائیکل تے بیٹھا تھا ٹور پیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کہا کہ اے جڑا بندہ ہے نا سائیکل والا اینوں لبھنا ہے بھئی، یہ کدھر کو جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے پھاٹک کھلا، گاڑی بھگائی تو آگے دیکھا تو وہ بندہ ہمیں نظر آ گیا، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تھوڑا سا آگے پہنچے نا تو چوک کے اندر ایک مداری باندری نچا رہا تھا، انہیں سائیکل ہوتے کھڑا کیتا، چپ کر کے پیچھے بیٹھ کے تو باندری دا ناچ ویکھن لگ پیا۔ تو کہتا ہے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہم بھی کھڑے رہ کے دیکھیں کرتا کیا ہے۔ بعد جدو باندری ناچ نوچ کے انہیں اپنے بانڈے شانڈے تبلے شبلے کنجے تو ٹر گیا، تو وہ سائیکل والے نے بیٹھا ہوتے پیڈل مارے تو ٹر پیا۔ تو اس وقت کہتا مجھے احساس ہوا کہ اس قوم میں شعور نہیں ہے، اتھے اتنی انہوں کاڑی لگی ہوئی سی بھی موڑیاں تے سائیکل چاہ کے ٹپ گیا ہے، بھئی یہ پتہ نہیں کیڑا کام کروئے۔ توجہ ہے، گل سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پتہ نہیں آج کیا کرنے لگا، اتنی جلدی میں ہے، اور حالت یہ ہے کہ سامنے باندری ناچ رہی ہے اور یہ اس باندری کو دیکھنے کے لیے اتنی دیر کھڑا ہوا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ صبر اتنا نہیں ہو سکا کہ 2 منٹ کھڑے ہو جاؤں، اگر ادھر سے ٹرین آ جاتی کوئی حادثہ ہو جاتا چوٹ بھی لگ سکتی تھی، صبر نہیں کیا اس نے، اور سامنے چل کے باندری کا ناچ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں کیا کرنا ہے، اس واسطے اپنی زندگی کے اندر صبر کو بھی لے کر آئیں۔ ہے مشکل، میں پہلے بتا چکا ہوں، ہے مشکل، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، صبر ضرور اپنایا کریں۔ یہی وجہ ہے کربلا کے اندر امام علی مقام نے صبر ہی تو کیا تھا، سمجھ آئی؟ آپ کو مدینہ سے نکلنا پڑا، آپ نے صبر فرمایا، مکہ سے نکلنا پڑا، آپ نے صبر فرمایا، آپ کربلا میں پہنچے، صبر فرمایا، راستہ روکا گیا، صبر فرمایا، پانی بند ہو گیا، آپ نے صبر فرمایا، کھانے کے لیے چیز نہیں، صبر فرمایا۔
یہاں تک کہ جب آپ کے سامنے آپ کی آل اولاد، آپ کے خدام، آپ کے غلام اور نبی پاک کے 8 صحابی آپ کے ساتھ تھے، وہ جب شہید ہو رہے تھے تو امام نے پھر صبر فرمایا، اور اپنے گھر والی جو مختصر عورتیں آپ کے ساتھ تھی ان کو بھی بتایا اصبرنا علیکن، صبر کرنا ہے۔ آپ نے صبر ہی سکھایا، بالکل بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ شان بخشی کہ سر جب نیزے پر تھا تو پھر بولتا حسین ہی رہا ہے، یزید نہیں بول سکا تھا۔ اللہ اکبر۔ آواز کمزوروں والی ہے فرانٹ سیٹوں والوں کی جتنے بیٹھے ہیں جناب، ٹھیک ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ نے صبر فرمایا تھا۔ اور یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں۔ یہ جو آیت طیبہ ہے نا، اس کے اندر ایک بڑی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم مدد حاصل کرنا چاہو اے ایمان والو، نماز سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہو اور صبر سے بھی حاصل کر سکتے ہو، اور فرمایا کہ میں صبر والے کے ساتھ ہوں۔ تو کیا اللہ صبر والے کے ساتھ ہے، نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ حالانکہ پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز کا بھی اور صبر کا بھی۔ صبر والے کے ساتھ اللہ فرماتا میں صبر والے کے ساتھ ہوں، تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کے ساتھ اللہ ہے، پر ضروری نہیں کہ ہر نمازی کے ساتھ ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ نمازی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پر ہر نمازی کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ رب نہیں ہوتا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے اس کے ساتھ رب کہاں ہوگا؟ پھر رب کی معیت و نصرت و رحمت اسے میسر نہیں آئے گی۔ کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میں صبر والے کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر ایک لطیف بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ فرما دیا جاتا کہ ہم نمازی کے ساتھ بھی ہیں اور ہم صبر والے کے ساتھ بھی ہیں تو شاید کربلا کا فیصلہ نہ ہو سکتا، چونکہ کربلا میں جو یزیدی لشکر تھا نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا۔ آپ کو شاید نہیں پتا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ہاں وہ اذانیں دیتے تھے، وہ قرات کرتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اب جب اذان ہوتی تھی ادھر بھی ادھر بھی نماز، ادھر بھی ادھر بھی، اب اللہ فرما دیتا ہم نمازی کے ساتھ ہیں تو لوگ تو قرآن کی دلیلیں دیتے کہ دیکھو بھی ادھر نماز ہے تو رب ادھر بھی ہے، ادھر نماز ہے تو رب ادھر بھی ہے۔ پر صدقے جاؤں اپنے کریم رب کے کلام پر، فرمایا ہم صبر والے کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا بتا کربلا میں صبر کس نے کیا تھا؟ یزیدی لشکر تو صبر نہیں کر سکتا، صبر تو حسین نے کیا تھا، تو ماننا پڑے گا اللہ کی رحمت بھی حسین کے ساتھ تھی۔ تو یہ کربلا کا فیصلہ تو اس آیت سے بھی ہو جاتا ہے کہ جس نے صبر کیا ہے اللہ کی رحمت اسے ملی ہے۔ اور امام علی مقام نے صبر فرمایا ہے، میں پہلے بتا چکا کتنا صبر فرمایا ہے۔ تو یہ آیت بینہ اس نے مسئلہ تو کھول کے رکھ دیا نا، بات نمازوں کی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کسی نمازی کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سارے نمازی ہیں جن کو اللہ کی رحمت و نصرت و معیت حاصل ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ اللہ کی رحمت کی جو مدد ہے وہ حاصل ہے، لیکن ہر نمازی کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں۔ کئی نمازی ہوتے ہیں پر صبر والے نمازی نہیں ہوتے، بے صبرے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کربلا میں یزیدی تھے، نمازی تھے پر بے صبرے تھے۔ حسین نمازی تھا پر صبر والا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تو صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو اس آیت طیبہ نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ امام علی مقام کی حقانیت تو یہاں پہ واضح ہو رہی ہے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے جب مشکل آ جائے تو ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، کس سے؟ نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ پر یاد رکھنا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مٹھے بولے ہو، صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا صبر فرمایا کریں، جب صبر کی عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلات ہماری ویسے ہی آسان ہو جائیں گی۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ رہ گئی بات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس کی، آپ کی جو ساری زندگی ہے نا، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے انہی کا عکس ہے۔
حضرت امام علی مقام امام حسین کی مبارک زندگی آپ دیکھیں، حضور نے امام علی مقام کو کیسی تربیت عطا فرمائی، ایسے نماز سکھائی کہ کربلا میں بھی امام حسین کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ آواز کمزور ہو گئی نا آپ حضرات کی۔ میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو کہہ دوں، بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ جو قافلہ تھا نا سادات کا، یہ کربلا سے مدینہ تک 40 دنوں میں پہنچا تھا۔ بعضوں نے 6 ماہ کے لفظ بھی لکھے ہیں، تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں جو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں سنیے گا۔ 40 دنوں میں یہاں سے وہاں تک پہنچا تھا۔ اگر 40 دنوں میں بھی پہنچا تو وہاں ایک بڑی خاص بات ہے، کہتے ہیں یہ جو قافلہ کے اندر مختصر خواتین تھیں، بچے تھے اور امام زین العابدین تھے، ان کی نگرانی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما رہی تھی۔ 40 دنوں میں نماز چھوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ امام علی مقام کی جو حضور نے تربیت فرمائی، اور امام علی مقام نے پھر آگے اپنے گھرانے کی تربیت فرمائی۔ اتنا مشکل امر ہو، اتنا مشکل وقت ہو، اور پھر بھی نمازیں نہ چھوٹیں، یہ ہے اصل وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ کے محبوب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں اور مقصود بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ہم سب کو بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھتے یا نہیں پڑھتے۔ اور یہی وجہ ہے آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے مبارک گھرانے کو پڑھیں، حضرت امام حسن کو پڑھیں، امام حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو، ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ آپ جب وضو کرتے تھے نا، بلکہ امام زین العابدین کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا، آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ رنگ پیلا پڑ گیا اور آپ کا جسم کانپ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یار جس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے نا، اس رب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ شان ہے ان ہستیوں کی جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ اوے بولو تے صحیح، سنیو میری چوپ کی تھی قوم، جاگا تو کرے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کو جنت کا سردار کہا گیا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے، اور پھر سستیاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرا اپنے آپ کو بھی ان کے طریقہ کار کے مطابق ڈالیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم نے نماز کی طرف کیسے آنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، اور ان پاکوں کا جن کے نام پر ہم ٹکڑے کھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، زمانے میں عزتیں پا رہے ہیں، ہم نے ان کے طریقہ کار پر عمل کر کے ان کا غلام بھی بننا ہے۔ ادھر ہم آتے نہیں ہیں اور اصل بات ہم بتاتے نہیں ہیں، جبکہ بتانی بھی چاہیے، ادھر آنا بھی چاہیے، عمل کرنا بھی چاہیے۔ کیا خیال ہے ہم سب غور فرمائیں گے ان باتوں پر؟ دوستانی عزیز، بات دور نہ چلی جائے، جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو مبارک زندگی ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو ساری زندگی ہی صبر سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ پیدا ہوئے نا تو ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس پیارے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اسی وقت آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا۔ سمجھ آئی؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ صبر فرمایا۔ سمجھ آئی؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے حسین سے اس امتحان کو ٹال دے اور دور کر دے۔ حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے بھی صبر فرمایا، کہا یا رسول اللہ آپ اس کے لیے صبر کی دعا فرمائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ امتحان ٹل جائے، سیدہ پاک کو پتا تھا، انہوں نے صبر فرمایا اور نہیں کہا کہ یہ امتحان ٹل جائے۔ امام حسین کو جب پتا چلا انہوں نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ صبر تو ان کے ساتھ ہے۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی تقریباً 7-8 سال کے قریب لگ بھگ ان بھائیوں کی عمر پہنچی، لگ بھگ میں کہہ رہا ہوں احتیاطاً، تو نبی پاک پردہ فرما گئے، نانا جان پردہ فرما گئے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، جن کی کندھوں پر بیٹھ کر کھیلتے تھے آج وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے صبر فرمایا۔ اچھا ٹھیک 6 ماہ کے بعد آپ کی والدہ پردہ کر گئی، حضرت سیدہ خاتون جنت ٹھیک 6 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 6 ماہ بعد پردہ کر گئی۔ آپ نے پھر صبر فرمایا، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ اور پھر
ظاہر سی بات ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت اقدس سے جو علم و فیضان تھا وہ حاصل کرتے رہے، لیکن اپنی ساری زندگی کو صبر و شکر کے ساتھ بسر کیا آپ نے۔ پھر جو میدان کرب و بلا میں ہوا وہاں پر بھی آپ نے صبر فرمایا، تو آپ کی ساری زندگی میں جو نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ صبر نظر آتا ہے۔ ہم یہ جو جمعے کی تقریر سن رہے ہیں، ہمیں تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکوں کا اگر ذکر سنتے ہیں تو ذرا ان کے صبر کا فیضان ہمیں بھی مل جائے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے بڑے بڑے حسین پہلو ہیں، پر ان میں سے ایک حسین پہلو یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے بڑی محنت کی اور جد و جہد کی، یہاں تک سر کٹا دیا پر دین کا پرچم نیچے نہیں آنے دیا، پرچم کو آپ نے ہر جگہ پہ بلند ہی رکھا ہے۔ توجہ ہے آپ سبھی حضرات کی؟ تو عزیزان گرامی قدر، اس واسطے اس آیت طیبہ کے اندر جو مضامین موجود ہیں نا، ان سب مضامین کا فیضان اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ حضرات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بات بنتی ہے۔ جہاں تک امام علی مقام کی بات ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی حسین ہے، لیکن ان میں سے جو خاص پہلو تھا میں بتا چکا، دین متین جو حضور اکرم علیہ السلام کا ہے، اس کے ساتھ محبت، وابستگی، عمل اور اس کو بچانا اور اس کا پرچم بلند کرنا، یہ امام علی مقام امام حسین کا خاصہ تھا۔ اور آج تک جتنے بھی غلامان حسین ہیں وہ دین متین کے سارے معاملات کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں، اللہ ان کو کامل غلامی نصیب فرمائے، اور جو کامل ہیں اللہ ان کی کثرت فرمائے۔ آمین تو کہہ دو نا یار آپ جتنے بیٹھے ہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین سے سچی سچی محبت کرنے والا ایک قافلہ جس کا نام دعوت اسلامی بھی ہے، آپ کے علم میں ہے نا؟ دیکھو جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو امام علی مقام کے مشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب جو حقائق ہوتے ہیں ان کو چھپانا نہیں چاہیے، ان کو واضح کرنا چاہیے۔ امام علی مقام کا مشن کیا ہے؟ دین کو پھیلاؤ، دین بچاؤ، اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، دین کا اصلی چہرہ واضح کرو۔ اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ کو، کہ آپ نے اپنے مریدوں کو اور اپنے تعلق داروں کو یہ فرمایا ہے کہ 8، 9، 10 محرم جب بھی آئے تو آپ مدنی قافلے میں نکلیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں اور علاقہ علاقہ جائیں، اور وہاں پر چل کے لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں، تلاوت کی طرف لے کے آئیں، امام علی مقام کی زندگی کا جتنا نصاب ہے وہ پڑھائیں تاکہ مشن امام حسین پر کام ہو سکے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب امام علی مقام کا مہینہ آئے اور ہم امام علی مقام والا کام ہی کوئی نہ کریں، یہ بات تو غلط ہے نا؟ امام علی مقام وہاں نمازیں پڑھتے رہے، ہم یہاں نہ پڑھیں، امام علی مقام وہاں تلاوت کریں اور ہم یہاں نہ کریں، امام علی مقام وہاں صبر کریں ہم یہاں نہ کریں، تو یہ کون سی بات ہے؟ سیدی امیر اہل سنت کو اللہ لمبی زندگی دے، آپ نے قوم کو بتایا ہے کہ ہم نے نام بھی امام حسین کا لینا ہے اور کام بھی امام حسین کا کرنا ہے۔ آواز آہستہ ہے آپ حضرات کی۔